आदाब बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये बहुत प्यारा चैप्टर है हमदर्दी। कोई भी इंसान जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब कि उसके दिल में जज्बा ना हो दूसरे इंसान की मदद करने के लिए। तो वो रहा चैप्टर हम इन लोग कंप्लीट करेंगे। आपकी 5th क्लास का ये सबक नंबर 6 है। पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब हैं, अल्फाज मायने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी, यानी खाली जगहें हैं, मुतज़ाद हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक मर्तबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मा जान ने बना दी थी। वही टोपी ओढ़े हुए खाला जान के यहाँ जाता था। मियाँ मुस्कीन के कोचे में पहुँचा तो बहुत से चपरासी प्यादे एक घर को घेरे हुए थे और बहुत से तमाशाई भी वहाँ जमा थे। ये देखकर मैं भी उन लोगों में घुसा। मालूम हुआ कि एक गरीब, नहायत गरीब बूढ़ी सी औरत है। छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सरकारी प्यादे इससे के मियाँ को पकड़े लिए जाते हैं, इस वास्ते कि उसने किसी बनिए के यहाँ से उधार खाया था और बनिए ने उस पर टगरी जारी कराई थी। वो मर्द मानता था कि कर्जा वाजिब है, मगर कहता था कि मैं क्या करूं, इस वक्त बिल्कुल तहीदस्त हूं। हरचंद इस बेचारे ने बनिए की और सरकारी प्यादों की बेहतरी खुशामद की, मगर न बनिया मानता था और न प्यादे बाज आते थे और पकड़े लिए जाते थे। लोग जो वहाँ खड़े थे उन्होंने भी कहा, लाला, जहाँ तुमने इतने दिनों सब्र किया, 10 या 5 रोज़ और सब्र कर जाओ। बनिया बोला, अच्छी कही मियाँ जी, अच्छी कही। बरसों का नानो और रोज़ की टाल मटोल, भगवान जाने, अभी खान साहब के इज़्ज़त उतरवा लेता हूँ। वो शख्स जिस पर डगरी जारी थी गरीब तो था लेकिन गैरतमंद भी था। बनिए ने जो इज़्ज़त उतरवाने का नाम लिया, शुर्क हो गया और घर में घुस तलवार मैदान से निकालना चाहता था कि बनिए का सर अलग कर दे कि इसकी बीवी इसके पैरों से लिपट गई और रोकर कहने लगी, खुदा के लिए क्या गज़ब करते हो। यही तुम्हारा गुस्सा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो, क्योंकि तुम्हारे बाद तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं। माँ को रोता देख कर बच्चे इस तरह डराए मार कर रोए के मेरा दिल दहल गया। दौड़कर सब के सब बाप को लिपट गए। इनकी ये हालत देखकर खां साहब भी ठंडे हुए और तलवार को मैदान से डालकर खूंटी से लटका दिया और बीबी से कहा, अच्छा तो नेक वक्त फिर मुझको इस बेइज्जती से बचने की कोई तदबीर बता। बीबी ने कहा, भला से जो चीज़ घर में है इसको देकर किसी तरह अपना पन छुड़वाओ। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसी होगी देखी जाएगी। तवा, चक्की, पानी पीने का कटोरा, नहीं मालूम किन किन वक्तों की हल्की हल्की बेकलमी 2 पतीलियाँ, बस यही इस घर की कुल कायनात थी। चांदनी की 2 चूड़ियाँ, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार, उस नेक वक्त औरत के हाथों में थीं। ये सब सामान खां साहब ने बाहर लाकर इस बनिए के रूबरू रख दिया। अव्वल तो बनिया उन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाता था। लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, यहाँ तक कि उन सरकारी प्यादों को भी रहम आया। उन्होंने भी बनिए को समझाया। बारे खुदा खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हो गया कि 5 रुपये असल, 2 रुपये सूद, सातों के सातों दे दें तो फारिग खती लिख दे। लेकिन खां साहब का कुल असासा 4 साढ़े 4 से ज़्यादा का न था। तब फिर घर गए तो बीवी से कहा कि 28 रुपये की कसर रह गई है। बीवी ने कहा, अब तो कोई चीज़ मेरे पास नहीं। हाँ, लड़की के कानों में चांदनी की बालियां हैं, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पढ़ें।
وہ لڑکی کوئی 6 برس کی تھی، بس مینا جتنی ہماری حمیدہ اماں جو لگی اس کی بالیاں اتارنے تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے دل میں کہا کہ الہی اس وقت میں سے کچھ بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ فوراً خیال آیا کہ 1 روپیہ اور کوئی 2 آنے کے پیسے تو نقد میرے پاس ہیں، دیکھو ٹوپی بک جائے تو خان صاحب کا سارا قرضہ چک جائے۔ بازار تو قریب تھا ہی، فوراً میں گلی کے باہر نکل آیا، رومال تو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لے ایک گوٹی والے کو دکھائی۔ اس نے 6 کی ہانکی، میں نے چھوڑتے ہی کہا، لا بالا سے 6 ہی دے۔ قرض 6 وہ 1 میرے پاس نقد تھا۔ 7 روپے میں نے چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ دفعتاً پورے 7 روپے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر سادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپے کیسا ہے اور کس نے دیا ہے۔ فوراً اپنے ہمسایہ کو روپے دے کر دوڑایا اور خود بچوں سمیت دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ بعد کی بات میں خان صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو کیسی خوشی ہوئی کہ کودیں اور اچھلیں، کبھی باپ کے کندھوں پر، کبھی ماں کی گود میں اور کبھی ایک پر ایک۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کہ کم بختو، کیا ادھم مچائی ہے؟ میری طرف اشارہ کر کے دگا دو اس اللہ کے بندے کی جان اور مال کو جس نے آج آپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لیں، نہیں تو ٹکڑا مانگے نہ ملتا۔ کوئی چاچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا، اس مصیبت کے وقت تمہارے دست گیری کرتا۔ صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے اس کے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں تو محنت سے، مزدوری سے خدا کا شکر ہے، روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو ایک ہی وقت مل جاتی ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ بچے جس قدر شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت اب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر میں ابھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی اس دن تھی۔ بچوں، اب ہم لوگ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دیکھیے، کسی کی بھی جو ضرورت مند ہے اس کی آپ اس ٹائم پہ اگر مدد کر دیں تو سب سے جو آپ کو خوشی و اطمینان ملتا ہے وہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، نہ اسے کاؤنٹ کر سکتے اس خوشی کو۔ چلیے الفاظ معنی کر لیتے ہیں، ورڈ میننگ۔ پیادے، پیدل سپاہی، چیس میں بھی پیادے ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے سنا ہوگا پیادے، کچھ بچے کھیلتے بھی ہوں گے آپ میں سے۔ ٹگری، عدالتی فیصلے یا سرکاری حکم۔ واجب، جس کا ادا کرنا ضروری ہو، واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ تہی دست خالی ہاتھ یا مفلس، تہی دست خالی ہاتھ یا مفلس۔ کیا ہوگا بچوں؟ تہی دست خالی ہاتھ یا مفلس، تہی دست خالی ہاتھ مفلس۔ پیادے، پیدل سپاہی، پیادے پیدل سپاہی۔ ٹگری، عدالتی فیصلہ یا سرکاری حکم، واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ تہی دست خالی ہاتھ یا مفلس۔ نانو، قرض چڑھی ہوئی رقم، نانو قرض یا چڑھی ہوئی رقم، نانو قرض چڑھی ہوئی رقم۔ دل دہل جانا، کانپ جانا، 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 دل دہل جانا، کانپ جانا۔ نیک بخت، سیدھا سادہ شریف آدمی، نیک بخت، سیدھا سادہ شریف آدمی، نیک بخت، سیدھا سادہ یا شریف آدمی، نیک بخت، سیدھا سادہ یا شریف آدمی۔ تدبیر، ترکیب، تدبیر، ترکیب یا حکمت، تدبیر، ترکیب یا حکمت، تدبیر، ترکیب، حکمت، تدبیر، ترکیب یا حکمت۔
पिंड छुड़ाना या पीछा छुड़ाना, पिंड छुड़ाना पीछा छुड़ाना, पिंड छुड़ाना पीछा छुड़ाना। कायनात, सरमाया या पूंजी या यूनिवर्स। कायनात, सरमाया या पूंजी या कायनात उर्दू में वर्ड है यूनिवर्स। ओके, जैसे दुनिया वर्ल्ड, तो कायनात यूनिवर्स। कायनात सरमाया पूंजी, कायनात सरमाया पूंजी, यानी उन कायनात के किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जो उनके पास जो सामान था तो वो क्या, वो ही सरमाया था, वो ही उनके लिए क्या था, ये पूरी कायनात ये थी। जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे तो क्या था, चिमटा था, दो पतीलियाँ थी, तो ये क्या उनकी वो कुल कायनात थी। तो कायनात का मीनिंग होता है आपका यूनिवर्स। तो यहाँ जो है ऐसे मिसाल के तौर पर यूज़ हुआ कायनात, यानी उनकी जो कायनात थी वो ही था। तो कायनात, सरमाया या पूंजी। रूबरू आमने सामने, रूबरू आमने सामने, रूबरू आमने सामने। रजामंद होना, बात मान लेना, रजामंद होना, बात मान लेना, रजामंद होना, बात मान लेना। तो बच्चों क्या है, रजामंद होना, बात मान लेना, रजामंद होना, बात मान लेना। फारिगती रसीद, फारिगती रसीद, कर्ज के वसूल हो जाने का सर्टिफिकेट, कर्ज के वसूल हो जाने का सर्टिफिकेट, कर्ज के वसूल हो जाने का सर्टिफिकेट। फारिग खती, असासा सामान या पूंजी, असासा सामान या पूंजी, असासा सामान या पूंजी, असासा सामान पूंजी, असासा सामान पूंजी, असासा सामान पूंजी। कसर कमी, कसर कमी, कसर कमी, कसर कमी, कसर कमी। बयाना, हुबहू या ठीक इतनी ही, हुबहू ठीक इतनी ही, हुबहू या ठीक इतनी ही। ये हमारे अब वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए। अब आके सवाल जवाब करते हैं। अभी बच्चों रह गए हैं वर्ड मीनिंग अल्फाज मायने। आंकना कीमत लगाना, आंकना कीमत लगाना। दफतन यक बे यक या अचानक, यक बे यक अचानक, दफतन अचानक, दफतन अचानक। हाँकना कीमत लगाना। शादी मर्ग खुशी के मारे मर जाना, खुशी के मारे मर जाना, शादी मर्ग खुशी के मारे मर जाना। कैफियत हालत, कैफियत हालत, कैफियत हालत, कैफियत हालत। हमसाया पड़ोसी, हमसाया पड़ोसी, हमसाया पड़ोसी। शुक्रगुजारी एहसान मंदी, शुक्रगुजारी एहसान मंदी, यानी किसी की आप मदद कर रहे हैं तो वो क्या आपके लिए क्या होगा, एहसान मंदी, यानी शुक्रगुजार करेगा, आपका शुक्रगुजारी करेगा, तो एहसान मंदी। तो बच्चों आपसे भी ये है अपील है, आप भी हमदर्दी दूसरे के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, और जो भी आपके आसपास हैं जिन्हें आपको ज़रूरतमंद देखें तो उनकी आप मदद करिए, तो आप एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे। और अपनी मेहनत भी करिए पढ़ाई में। तो जो हमारे अंदर क्या जज्बा होना चाहिए, दूसरों की हमदर्दी करने का। ओके बच्चों, तो शुक्रगुजारी एहसान मंदी, शुक्रगुजारी एहसान मंदी। दस्तगिरी करना, मदद करना या सहारा देना, दस्तगिरी करना, मदद करना, सहारा देना, दस्तगिरी करना, मदद करना या सहारा देना। मुसर्रत खुशी, मुसर्रत खुशी, मुसर्रत खुशी, मुसर्रत खुशी, मुसर्रत खुशी। अब सवाल जवाब कर लेते हैं बच्चों हम लोग। पहला सवाल है हमारा, गरीब औरत के शौहर को प्यादे क्यों पकड़कर ले जा रहे थे। तो जवाब इसका क्या है बच्चों, गरीब औरत के शौहर को प्यादे इसलिए पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत सा कर्जा था जिसे इसका शौहर अदा नहीं कर पाया था। गरीब औरत के शौहर को प्यादे इसलिए पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत सा कर्जा था जिसे इसके शौहर अदा नहीं कर पाया था। गरीब औरत के शौहर को प्यादे इसलिए पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत सा कर्जा था जिसे इसका शौहर अदा नहीं कर पाया था। गरीब औरत के शौहर को प्यादे इसलिए पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत सा कर्जा था जिसे इसका शौहर अदा नहीं कर पाया था। दूसरा सवाल है बच्चों, बनिए ने किस लिए खां साहब को मोहलत नहीं दी। तो बनिए ने इसलिए खां साहब को मोहलत नहीं दी थी क्योंकि बनिए का बहुत सा कर्जा खां साहब के पास बकाया था और बनिए को ये डर था कि कहीं खां साहब इसके पैसे मार न लें। बनिए ने इसलिए खां साहब को मोहलत नहीं दी क्योंकि बनिए का बहुत सा कर्ज खां साहब के पास बकाया था और बनिए को ये डर था कि कहीं खां साहब इसके पैसे मार न लें। बनिए ने इसलिए खां साहब को मोहलत नहीं दी क्योंकि बनिए का बहुत सा कर्ज खां साहब के पास बकाया था और बनिए को ये डर था कि खां साहब इसके पैसे मार न लें। नेक्स्ट सवाल, खां साहब की गिरफ्तारी पर घर वालों का क्या हाल हुआ। जवाब, खां साहब की गिरफ्तारी पर घर में रोना पीटना मच रहा था और
بچے الگ رو رہے تھے اور خان صاحب کی بیوی الگ رو رہی تھیں۔ گھر میں ایک غم کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ خان صاحب کی گرفتاری پر گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ بچے الگ رو رہے تھے اور خان صاحب کی بیوی الگ رو رہی تھیں۔ گھر میں ایک غم کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ خان صاحب کی گرفتاری پر گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ بچے الگ رو رہے تھے اور خان صاحب کی بیوی الگ رو رہی تھیں۔ گھر میں ایک غم کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ نیکسٹ سوال بچوں، لڑکے نے خان صاحب کی مدد کس طرح کی؟ تو لڑکے نے خان صاحب کو بچانے کے لیے جو ٹوپی اس کی اماں نے دی تھی اسے ایک گوٹے والے کے یہاں 6 روپے میں بیچ دیا اور 7 روپے کر کے خان صاحب کی بیوی کو دے دیے، جس سے خان صاحب کا قرض اتر گیا۔ لڑکے نے خان صاحب کو بچانے کے لیے جو ٹوپی اس کی اماں نے دی تھی اسے ایک گوٹے والے کے یہاں 6 روپے میں بیچ دیا اور 7 روپے کر کے خان صاحب کی بیوی کو دے دیے، جس سے خان صاحب کا قرض اتر گیا۔ لڑکے نے خان صاحب کو بچانے کے لیے جو ٹوپی اس کی ماں نے دی تھی اسے ایک گوٹے والے کے یہاں 6 روپے میں بیچ دیا اور 7 روپے کر کے خان صاحب کی بیوی کو دے دیے، جس سے خان صاحب کا قرضہ اتر گیا۔ کیا ہے؟ خان صاحب کا قرض اتر گیا۔ اچھا بچوں، 5واں سوال کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ خان صاحب کے چھوٹ آنے پر بچوں کو کیسی خوشی ہوئی؟ تو خان صاحب کے چھوٹ آنے پر بچوں کو ایسی خوشی میسر ہوئی کہ کبھی کودتے اچھلتے تو کبھی خان صاحب کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ خان صاحب کے چھوٹ آنے پر بچوں کو ایسی خوشی میسر ہوئی کہ کبھی کودتے اچھلتے تو کبھی خان صاحب کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ خان صاحب کے چھوٹ آنے پر بچوں کو ایسی خوشی میسر ہوئی کہ کبھی کودتے اچھلتے تو کبھی خان صاحب کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ اب بچوں ہم خالی جگہیں بھر لیتے ہیں۔ خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے الفاظوں سے پر کیجیے، یعنی کمپلیٹ کرنا آپ کو۔ پہلا رحمت ہے، اثاثہ، پیادے، تہی دست، شادی، مرگ۔ تو سرکاری خالی جگہ اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے تھے، تو کون پکڑ لیا جا رہا تھا؟ پیادے۔ بچوں کون پکڑے لیا جا رہا تھا؟ تو سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے تھے۔ اوکے بچوں، تو یہ پیادے، یہ کے 2 نقطے الف دال اڑے دے، کیا ہو گیا؟ پیادے۔ تو سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے تھے۔ اچھا بچوں، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ میں اس وقت بالکل کیا ہوں؟ خالی جگہ ہوں۔ تو تہی دست یعنی کچھ نہیں تھا اس ٹائم، تو میں اس وقت بالکل تہی دست ہوں۔ میں اس وقت، کون کہہ رہا ہے یہ؟ خان صاحب۔ میں اس وقت بالکل تہی دست ہوں۔ نیکسٹ، خان صاحب کا کل خالی جگہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ کیا تھا؟ اثاثہ، ان کا سامان جو ہے کتنے کا تھا؟ تو اثاثہ، تو کیا تھا؟ اثاثہ یعنی سامان۔ خان صاحب کا کل سامان کا یہاں کیا ہوگا؟ اثاثہ۔ اوکے، یہ اثاثہ یہاں دیا ہوا یہ، تو کیا ہے؟ اثاثہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ کیا نہ تھا؟ اثاثہ۔ خان صاحب کا کل اثاثہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ نیکسٹ، اس عورت پر خالی جگہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی؟ تو کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی؟ شادی مرگ کی۔ اس عورت پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ نیکسٹ، ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ خالی جگہ کا فرشتہ ہے۔ تو رحمت، رے ہے میم اوڑتے، رحمت۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ رحمت کا فرشتہ ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ رحمت کا فرشتہ ہے۔ کیا ہے؟ رحمت کا فرشتہ ہے۔ نیکسٹ ہے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ تو یہ کیا ہے؟ لال ٹوپی، بوڑھی عورت، پتلی پتلی چوڑیاں، چھوٹے بچے۔ اوپر دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر خالی جگہوں کو بھریے۔ چلیے بھرتے ہیں ہم لوگ بچوں۔ لیکن پلیز یار بچوں، آپ لوگوں سے یہ بھی اپیل ہے میری،
پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا، گھر والوں سے بھی سبسکرائب کروا دیجیے گا میرے چینل، جس کی وجہ سے میں مونیٹائز ہو جائے اور اپنے جو ہے میں بھی اثاثے یعنی جو سامان ہے جو ویڈیو بنانے کی وہ بھی میں لے سکوں۔ تو یہ آپ لوگوں سے مجھے بھی آپ لوگ ہمدردی کی ایک ریکویسٹ ہے، میرے ساتھ یہ ہمدردی کر دیجیے گا پلیز بچوں، گھر والوں سے کروا دیجیے گا، اپنی امی کے فون سے، باجی کے فون سے، دادا کے فون سے، چاچا کے فون سے۔ اوکے بچوں، تو یہ میں آپ لوگوں سے ہمدردی چاہتا ہوں۔ ٹوپی کا رنگ لال ہے، ٹوپی کا رنگ لال ہے، عورت بوڑھی ہے، تو کیسی عورت تھی وہ؟ بوڑھی عورت۔ اوکے، تو عورت بوڑھی ہے، عورت بوڑھی ہے، چوڑیاں پتلی ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ جو لفظ آپ نے لکھے ہیں وہ ٹوپی، عورت، چوڑیاں اور بچے کی کسی نہ کسی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن سے کسی اسم یا ضمیر کی کوئی خصوصیت یعنی اچھا یا برائی ظاہر ہوتی ہے انہیں صفت کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن سے کسی اسم یعنی ناؤن، سنگیا یا ضمیر، پروناؤن یا سرونام کی کوئی خصوصیت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے انہیں صفت کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن سے کسی اسم، ضمیر کی کوئی خصوصیت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے انہیں صفت کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن سے کسی اسم یا ضمیر کی کوئی خصوصیت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے انہیں صفت کہتے ہیں۔ تصویر کی مدد سے اشارے کے مطابق صحیح جوڑے بنائیں۔ چلیے جو بچے جوڑے بناتے ہیں۔ بڑی مسجد، لال گلاب، گرم چائے، پیلا آم، چھوٹا بچہ، کالی بلی، بوڑھا آدمی، ترنگا جھنڈا۔ اوکے بچوں، چلیے ریپیٹ کروا دیتا ہوں۔ بڑی مسجد، لال گلاب، گرم چائے، پیلا آم، چھوٹا بچہ، کالی بلی، بوڑھا آدمی، ترنگا جھنڈا۔ بڑی مسجد، لال گلاب، گرم چائے، پیلا آم، چھوٹا بچہ، کالی بلی، بوڑھا آدمی، ترنگا جھنڈا۔ اوکے، دیکھیے بڑی، لال، گرم، پیلا، چھوٹا، کالی، بوڑھا، ترنگا، آدمی، بچہ، مسجد، چائے، گلاب، آم، جھنڈا، بلی۔ تو آپ میچنگ کر سکتے ہیں بچوں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اس گملے کی پتیوں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے مثال کے مطابق خالی جگہوں میں لکھیے۔ چلیے لکھتے ہیں بچوں۔ دیکھیے یہ ایک گملہ ہے، اوکے، یہ ایک کیا ہے؟ گملہ ہے۔ ان کی پتیوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ غریب، غیرت، قیمت لگانا، ضرورت، پڑوسی، عدالتی فیصلہ، سمجھ، تو یہ ہیں اور یہ الفاظ ہیں معنی۔ چلیے کمپلیٹ کرتے ہیں بچوں۔ شور گل، قریب، پاس، حاجت، ضرورت، نانو، قرض، آمنے سامنے، روبرو، اثاثہ، سامان، کمی، کثر، عزت، آبرو، تکلیف، درد، ٹگری، عدالتی فیصلہ، مسکین، غریب، ہمت، حوصلہ، ہمسایہ، پڑوسی، عقل، سمجھ۔ خوشامد کرنا، منانا، خوشامد کرنا، منانا، ہانکنا، قیمت لگانا، ہانکنا، قیمت لگانا، عقل، سمجھ، ہمسایہ، پڑوسی، اثاثہ، سامان، آمنے سامنے، روبرو، نانو، قرض، حاجت، ضرورت، قریب، پاس۔ تو یہ دیکھیے سارے ورڈ میں اس میں میننگ لکھے ہوئے ہیں اس کے، اوکے، تو وہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جماعت سے پہلے ہم لگا کر ہم جماعت بنا ہے، جس کے معنی ہیں ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پہلے ہم لگا کر الفاظ بنائیں اور ان کے معنی بھی لکھیں۔ چلیے لکھتے ہیں بچوں۔ یہ کیا ہے؟ خیال، تو اس میں ہم لگانا آپ کو، ہم خیال، ہم خیال، اس کا میننگ کیا ہے؟ معنی یعنی ایک ہی خیال والا، اوکے، ایک ہی خیال والا۔ یہ کیا ہے؟ سفر، تو ہم سفر،
ایک ساتھ سفر کرنے والا یا ایک ساتھ سفر کرنے والے۔ شکل تو ہم شکل، ہم لگانا ہے اور میم ہم لگانا ہے اس میں شکل میں، تو ہم شکل، ایک ہی شکل والا۔ یہ عمر تو اس میں کیا لگانا ہے بچوں ہمیں؟ ہم، تو ہم عمر، ایک ہی عمر والا، ایک ہی عمر والا۔ یہ کیا ہے؟ نام، تو ہم نام، کیا لگانا ہمیں؟ ہم نام، ایک ہی نام والا، ایک ہی نام والا۔ ان لفظوں سے جملے بنائیں اور خالی جگہوں میں لکھیں۔ تہی دست، خان صاحب بالکل تہی دست تھے۔ خان صاحب کیا تھے؟ بالکل تہی دست تھے۔ خان صاحب بالکل تہی دست تھے۔ تدبیر، لڑکے نے اپنی ٹوپی بیچنے کی تدبیر سوچی۔ لڑکے نے اپنی ٹوپی بیچنے کی تدبیر سوچی۔ ہمسایہ نے لالا سے کہا خان صاحب کو بخش دو۔ ہمسایہ نے لالا سے کہا خان صاحب کو بخش دو۔ ہمسایہ نے لالا سے کہا خان صاحب کو بخش دو۔ دفتن، خان صاحب کے یہاں دفتن پولیس آ گئی۔ دفتن، خان صاحب کے یہاں دفتن پولیس آ گئی۔ واجب، قرض دینا خان صاحب کے اوپر واجب تھا۔ قرض دینا خان صاحب کے اوپر کیا تھا بچوں؟ واجب تھا، یعنی ضروری تھا۔ اب یہ ہے ہمدردی کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ ہمیں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ کیا ہے؟ یہ ہماری ایک مورل ڈیوٹی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں مفلس، جو ضرورت مند ہیں، اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمدردی سے لکھنے ہوئے 2 لفظوں میں بھی محبت جھلکتی ہے۔ ہمدردی سے لکھے ہوئے 2 لفظوں میں بھی کیا نظر آتی ہے؟ محبت جھلکتی ہے۔ ہمدردی سے لکھے ہوئے 2 لفظوں میں بھی محبت جھلکتی ہے۔ اوکے بچوں، ہمدردی ایک ایسا ذریعہ ہے جو غریبوں کے دلوں میں بھی گھر بنا دیتا ہے۔ ہمدردی ایک ایسا ذریعہ ہے جو غریبوں کے دلوں میں بھی گھر بنا جاتا ہے۔ اوکے، ہمدردی ایک ایسا ذریعہ ہے جو غریبوں کے دلوں میں بھی گھر بنا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر بھی اتنا جذبہ ہونا چاہیے جو میری ویڈیوز کو جو کمیاں ہیں اسے اگنور کرتے ہوئے آپ لائک کر دیں، اور پلیز شیئر کروا دیجیے گا، سبسکرائب کروا دیجیے گا گھر والوں سے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔